میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور ادبی پروگرام کی قسط 95 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آنگن میں کیسا پیڑ لگایا ہے آپ نے، لگایا ہے آپ نے، جو پھل نہ دے ہے خار اگلتا دکھائی دے، جو پھل نہ دے ہے خار اگلتا دکھائی دے۔ کیا ہوگا گلستان کا یہ انجام سوچ لو، کیا ہوگا گلستان کا یہ انجام سوچ لو، یہ انجام سوچ لو، جب باغباں ہی پھول مسلتا دکھائی دے، جب باغباں ہی پھول۔ ناظرین، مومن خان مومن نے کیا خوب کہا تھا، دیں پاکیے دامن کی گواہی میرے آنسوں، دیں پاکیے دامن کی گواہی میرے آنسوں، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ جی ہاں ناظرین، دیکھیے تو صحیح یہ دل فریب انداز، یہ پرکیف آواز، یہ دل نشین ترنم، یہ فکر انگیز شاعری جسے ابھی آپ نے ایک یادگار کلپ میں دیکھا اور سنا۔ یہ میرے عزیز ترین دوست معروف شاعر جناب محمد یوسف صاحب ہیں، جو ادبی دنیا میں یوسف راز کے نام سے مشہور ہیں۔ یوسف راز صاحب پر ایک ادبی فیچر کا ارادہ اس وقت سے ہی ذہن و قلب میں کلبلا رہا تھا جب سے ہمارے اس چینل فکر و فن شعر و سخن کا آغاز ہوا ہے۔ آج تڑپ کر ان کی یاد آ گئی اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ ہم استاذی کے پیشے سے وابستہ راجستھان کے اس شریف النفس اسلامی شاعر ادارہ ادب اسلامی راجستھان کے روح رواں یعنی جناب محمد یوسف راز صاحب کو آج فکر و فن شعر و سخن کے ادبی پروگرام میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ عرض کریں، ان کی نظر یہ 4 مصرے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، یوسف سے سخنور کی گل افشانی کا سایہ، یوسف سے سخنور کی
گل افشانی کا سایہ بے شک یہ نئی نسل کے فنکاروں پہ چھایا، بے شک یہ نئی نسل کے فنکاروں پہ چھایا، اسلامی ادب کا وہ علمدار کے جس کے اسلامی ادب کا وہ علمدار کے جس کے اشعار نے اسلام کو سینے سے لگایا، اشعار نے اسلام کو سینے سے لگایا۔ ناظرین، یوسف راز صاحب نے 17 جولائی 1954 کو 12 راجستھان میں آنکھ کھولی، جو ایک اضلاعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ ان کے والد کا نام بابو بھائی ہے جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور والدہ کا نام فاطمہ بیگم ہے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مدرسہ انجمن اسلامی 12 میں حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ اسکول میں 11ویں تک ریگولر تعلیم حاصل کی۔ 1976 عیسوی میں ٹیچرز ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ اسکول میں ان کا تقرر ہوا۔ استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے دوران ہی BA بھی کیا اور اردو میں MA کی ڈگری بھی حاصل کی، یہاں تک کہ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ B.Ed کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس طرح 1995 عیسوی میں ان کی B.Ed کی ڈگری انہیں راست 2nd گریڈ میں سلیکشن کے قابل بنا سکی اور ان کا سلیکشن بھی ہو گیا۔ 5 سال بعد پھر RPSC راجستھان پبلک سروس کمیشن سے لیکچرر کی اسامی کے لیے ان کا سلیکشن ہوا۔ 21 برسوں تک لیکچرار کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر 2013 میں پرنسپل کے پوسٹ پر ان کا پروموشن ہوا اور اسی پوسٹ سے 2014 میں وظیفہ یاب ہوئے۔ اپنی ملازمت کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں مشاعروں میں شرکت کرتے رہے۔ اب باضابطہ طور پر جماعت اسلامی کے رکن بن کر کئی حیثیتوں میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اس وقت 12 میں جماعت اسلامی کے زیر انتظام سیکنڈری اسکول کے سیکریٹری کے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ اپنی ملازمت کے دوران BM.Ed 1987 عیسوی میں کیا تھا۔ سروس سے قبل 1970 عیسوی میں ادیب کامل کی سند حاصل کی اور 1971 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ دیوبند سے فاضل دینیات کی بھی تعلیم مکمل کی۔ جن ادبی رسالوں میں موصوف کا کلام شائع ہوتا رہا تھا ان میں کچھ رسالے یا اخبار بند ہو چکے ہیں، مثلاً اردو پرتاب دہلی، ابلاغ سیمائی رانچی، ماہنامہ دانش بھاگلپور۔ جو رسالے اب بھی شائع ہو رہے ہیں ان میں ماہنامہ حجاب، ماہنامہ پیش رفت دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ 2011 عیسوی میں موصوف کا پہلا مجموعہ کلام اجالوں کا سفر کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ جلد ہی منظر عام پر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یوسف راز نے شاعری کی ابتدا 14 سال کی عمر سے ہی کی۔ ابتدائی زمانے میں اصلاح کلام کا مبارک کام وکیل عبدالرزاق آزاد بارنوی نے انجام دیا۔ پھر استاد شاعر مفتو کوٹوی صاحب نے ان کے کلام کی اصلاح کی، مگر ان کے انتقال کے بعد مستقل طور پر ابو المجاہد زاہد صاحب سے مشورہ لیتے رہے، یعنی ابھی تک بھی وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں۔ اپنے شرعی علم کی پیاس بجھانے میں اس طرح وہ مصروف ہیں۔ گاہے بگاہے استاد ذی وقار ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے مشورہ لیا کرتے ہیں۔ وہ اس بات کی پرزور تائید فرماتے ہیں کہ استادوں کے مشورے ہمارے علم میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق کاری کا سعادت آگیں پہلو یہ ہے کہ وہ دوہوں کے فارم میں قرآن مجید کی سورتوں کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان سے ایک مختصر سی گفتگو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ برادرم یوسف راز صاحب سے جو ہمارے قدیم روابط و تعلقات رہے ہیں اس کی ایک جھلک خود موصوف ہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ محترم وزیر بیلگامی صاحب جو میرے بہت ہی عزیز ہیں، کافی پرانی شناسائی ہماری رہی ہے۔ 1988 میں
ऑल कर्नाटक ادبی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کی ایک خوبی سب سے بڑی یہ تھی کہ ہر مقام پر دن میں سیمینار یا سمپوزیم ہوا کرتے تھے اور رات میں مشاعروں کا انعقاد۔ دوسرے دن پھر وہ ہم لوگوں کو اس علاقے یا اس شہر کو گھماتے تھے، دکھاتے تھے، وہاں کی تاریخی چیز کو ہم لوگ دیکھتے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اسی طرح دن میں سیمینار سمپوزیم اور پھر رات میں مشاعروں کا انعقاد۔ اسی میں ہم بنگلور، میسور، ہبلی، ہاسن، بھٹکل اور بیلگام میں محترم عزیز بیلگامی صاحب سے میں متعارف ہوا اور یہ تعارف ہمارا دوستی میں بدل گیا۔ اس وقت عزیز بیلگامی اس علاقے کے بڑے اچھے شاعروں میں گنے جاتے تھے، ماشاءاللہ ترنم بھی بہت خوب آپ کا ہے۔ وہاں ہم نے ساتھ مشاعرہ پڑھا، ان کی شاعری کو لوگ پسند بھی کرتے تھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مقامی شاعر کو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن عزیز بیلگامی صاحب کا وہاں پر جو رتبہ تھا، جو مقام تھا، یا وہاں کے لوگ جو اس طرح آپ کو پسند کرتے تھے، وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد عزیز بیلگامی صاحب کے ساتھ مجھے حیدرآباد میں مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر ایک بار اتفاق سے ہماری ملاقات مہاراشٹر اکولا میں ہوئی۔ اکولا میں بھی ہم نے ایک ساتھ مشاعرہ پڑھا۔ شاید عزیز بیلگامی صاحب کو یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن ایک مشاعرہ ہم نے اور کسی اور مقام پر بھی ساتھ، وہ بھی مجھے شہر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک مقام پر اور ہم نے مشاعرہ پڑھا تھا۔ اس طرح سے عزیز بیلگامی صاحب سے میرا متعارف بھی ہوا اور یہ تعارف جو ہے وہ دوستی میں بھی بدل گیا۔ یہی آج بھی عزیز بیلگامی صاحب سے اگرچہ کہ ملاقات ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، لیکن روابط تو قائم رہتے ہی ہیں، فون کے ذریعے بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی۔ ہاں، مجھے یاد آیا وجے واڑہ میں ہم لوگوں نے مشاعرہ پڑھا تھا۔ وجے واڑہ میں جماعت اسلامی کی کانفرنس ہوئی تھی، اس آندھرا پردیش کی۔ وہاں پر رات کو مشاعرہ تھا، اس مشاعرے میں میں بھی شریک تھا اور عزیز بیلگامی صاحب بھی شریک تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عزیز بیلگامی صاحب کو صحت مند رکھے اور اسی طرح اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں۔ والسلام۔ ناظرین، آئیے ہم ان سے ایک مختصر سی گفتگو بھی کر لیتے ہیں اور ان کے کلام سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ محترم محمد یوسف راز صاحب، فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ شعر و سخن کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی وقف فرما دی ہے۔ اپنے تعلیمی و علمی سفر کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا ادبی و شعری سفر کیسا رہا اور اس وقت آپ کی مزید کیا کیا مصروفیات ہیں؟ محترم عزیز بیلگامی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ میں اپنے دیرینہ دوست سے انہی کے چینل فکر و فن شعر و سخن میں حاضر ہوا ہوں۔ میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ خاکسار کو آپ نے اپنے چینل پر گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اصل میں میری زندگی کا، ادبی زندگی کا سفر بہت ہی اتار چڑھاؤ کا رہا۔ جب اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت نظمیں، غزلیں، گیت گانے کا بڑا شوق تھا۔ اسکول کے ٹورنامنٹ میں بھی جاتا تھا، وہاں سے انعامات بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد خود مجھے شعر کہنے کا شوق لگ گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 14 سال کی رہی ہوگی اور میں 10ویں کلاس میں تھا۔ جب میں شعر کہنے لگا تو مقامی استاد شاعر وکیل عبدالرزاق صاحب سے اصلاح لینے لگا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہا۔ اس کے بعد جب میں ٹیچر ٹریننگ میں گیا تو وہاں شعر تو کہتا تھا، اور پھر خط و کتابت کے ذریعے اس علاقے کے مشہور شاعر، استاد شاعر محترم مفنو کوٹوی صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان سے میں اصلاح لینے لگا، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔
ہاں اتنا ضرور ہو گیا کہ میں مشاعروں میں اپنے کلام کو پیش کر سکوں، لہذا آس پاس کے علاقوں میں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے اس میں میری شرکت ہونے لگی۔ بعد میں آل انڈیا مشاعرے پڑھنے کا موقع فراہم ہوا۔ جب میرا پوسٹنگ ہو گیا تو جو رفتار شعر کہنے کی دھیمی ہو گئی تھی وہ پھر اور تیز ہو گئی۔ سروس کے دوران میں نے ایک آل انڈیا مشاعرہ پڑھا، وہ چھبڑا میں تھا۔ چھبڑا میں اصل میں ایک طرح دی گئی تھی اور اس طرح پر جو لوگ شامل ہونے تھے ان کو غزلیں کہنی تھی۔ میں نے بھی اس طرح پر غزل کہی۔ اس کا مطلب تھا چھڑا کر اس طرح دامن چلے جایا نہیں کرتے، مریض عشق کو یوں اور تڑپایا نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر دیگر مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ راجستھان کے دھولپور میں آل انڈیا مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا۔ وہاں ملک کے نامور شعراء کے ساتھ میری بھی شرکت رہی۔ اس میں راحت اندوری صاحب بھی موجود تھے، ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا۔ راحت صاحب کے ساتھ میں نے بھی 2-3 مشاعرے پڑھے۔ اس کے بعد پھر جماعت اسلامی ہند کا آل انڈیا حیدرآباد میں جو مشاعرہ منعقد ہوا تھا اس میں میری شرکت رہی۔ اس وقت ادارہ ادب اسلامی سے وابستہ ادبا شعراء سے میرا تعارف ہوا، جس میں حفیظ میرٹھی صاحب، عزیز بغلوی صاحب، مائل خیر آبادی صاحب، ابو المجاہد زاہد صاحب، ڈاکٹر شبنم سبحانی صاحب، احمد سجاد صاحب، ان تمام لوگوں سے میرا تعارف ہوا۔ اور پھر باقاعدہ عزیز بغلوی صاحب نے مجھے ادارہ ادب اسلامی سے وابستگی کا دعوت نامہ دیا اور انہوں نے ادارہ ادب اسلامی کی مجلس اعلیٰ کا رکن آل راجستھان سے منتخب کر لیا۔ 1988 میں آل کرناٹک ادبی کانفرنس ہوئی۔ اس وقت غالباً ادارہ ادب اسلامی کے سیکرٹری عبد المجید صاحب ہوا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ لیکن انہوں نے کرناٹک کے مشاعرے اور سیمینار اور سمپوزیم کا جو انعقاد جس منصوبہ بند طریقے سے کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ رہی کہ مختلف شہروں میں مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا۔ بنگلور، میسور، ہبلی، ہاسن، بھٹکل، بیلگام وغیرہ ان علاقوں میں مشاعروں میں شامل رہا۔ بعد میں پھر بیلگام سے میرا سفر واپسی کا ہوا۔ مزید 2 مقامات پر اور مشاعرے ہونے تھے لیکن اس میں شریک نہ ہو سکا۔ یہ دور، یہ زمانہ میرے عروج کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں ادارہ ادب اسلامی کے مشاعروں میں شرکت رہی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مشاعروں میں شریک ہوتا رہا۔ مجھے یاد ہے 1981 ہی میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی یہ تمام استاد شعراء موجود تھے، حفیظ میرٹھی صاحب، ابو المجاہد زاہد صاحب، عزیز صاحب، اس وقت میم نسیم صاحب بھی وہاں تھے۔ تو ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ سمجھیے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، شاعری کا اور شوق بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ادبی زندگی کا جو سفر ہے بڑا اتار چڑھاؤ بھرا رہا۔ 2011 میں ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کی تحریک پر میرا مجموعہ کلام اجالوں کا سفر کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اب انشاءاللہ بہت جلد دوسرا مجموعہ بھی منظر عام پر آئے گا، اگرچہ کہ شعر و سخن کی رفتار اب دھیمی ہو گئی ہے، پھر بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یوسف صاحب، آپ کی زندگی کا یہ سفر اپنے اندر تقلید کے کئی پہلو رکھتا ہے، ساتھ ہی ہمارے نو آموز فنکاروں کے سیکھنے کا یہ اپنے اندر سامان بھی رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی، چونکہ آپ اسلامی ادب کی تحریک سے وابستگی کے ساتھ ایک طویل عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں، ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ادب سے ہٹ کر اسلامی ادب کی تعریف آپ کن الفاظ میں بیان فرمائیں گے؟ اسلامی ادب سے مراد وہ ادب ہے میری نظر میں جس کے ذریعے سماج میں پھیلی برائیوں کو دور کیا جا سکے، تعمیری اقدار کو بڑھاوا ملے، نیز تخریبی خیالات کی اصلاح کرنا میرے نزدیک اسلامی ادب ہے۔ گل و رخسار، شراب و شباب، حسن و عشق،
साकी व मैखाना का जिक्र जिस तरह पहले हुआ करता था, अब उस तरह से अशार में इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। उस ज़माने में इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल इंसानी जज्बात को भड़काकर गलत रास्तों पर ले जाने वाला हुआ करता था। इस्लामी अदब में आज मज़कूरा लफ्ज़ों का इस्तेमाल शायरी में होता है, लेकिन तामीर कदरों बढ़ावा देने के लिए, ना कि तखरीबकारी। माशाअल्लाह, इस्लामी अदब की इस तारीफ़ से हमारे वो लोग ज़रूर मुतासिर होंगे जो अक्सर इसको जानने के लिए बेकरार रहते हैं। यूसुफ भाई, एक और अहम सवाल ये कि इस वक्त जो मुशायरे हो रहे हैं उनकी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है, बल्कि सही अल्फाज में कहा जाए तो तशवीशनाक बनी हुई है। यानी फ़ी ज़माना मुशायरों में शायरों से ज़्यादा मुतशायरों की भरमार होती है और असल हक़दार मुशायरों में शिरकत से महरूम रह जाते हैं। आप मुस्तक़लन मुशायरों में शिरकत फरमाते रहते हैं, तो इस बारे में आपका तजर्बा क्या कहता है? आज के मुशायरों में असल शोरा की शिरकत कम होती है और मुतशायरों की भरमार ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही फरमाई आपने। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह के मुशायरों का चलन चल पड़ा है, मेलों ठेलों के मुशायरे जो होते हैं, वहाँ पर मुतशायरों की बड़ी भरमार होने लगी है। उस उस्ताद शोरा अपना कलाम उनको देते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि वो अच्छे तरन्नुम से पढ़ने वाले नौजवानों को अपने साथ ले आते हैं मुशायरों में और वो उनको शायर के नाम से मुतारिफ़ करा देते हैं। इसकी वजह से असल जो हकदार हैं, जो सही मानों में शायर हैं, उनका हक मारा जाता है। हकदार शोरा इकराम या तो उनको मुशायरों में बुलाया नहीं जाता, क्योंकि आज के ज़माने में तरन्नुम को जितना पसंद किया जाता है, और ख़ास तौर से ऐसे मुशायरों में जहाँ पर मेलों में मुशायरे हुआ करते हैं, वहाँ पर आजकल ख़वातीन शायराओं को बुलाने जाने लगा है, उनमें भी मुतशायर होते हैं। इस तरह से जो हकदार शायर हैं, जिनको सही मानों में मुशायरे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको ये मौके नहीं मिलते और वो या तो रिसालों में छपते हैं या फिर गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा पता नहीं, लेकिन ख़त्म होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मोहतरम यूसुफ राज साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। उर्दू के असल तख्लीक़ी शुरा से इंसाफ होना ज़रूरी है। यूसुफ भाई, किस उस्ताद, शायर या शुरा को आप अपनी फ़िक्र के और अपने दिल के करीब मानते हैं और इसके असबाब क्या हैं? शुरू ही से मुझे ऐसे उस्तादों से मशवरे का मौका मिला है जो कि तामीर कदरों के अलमबरदार रहे, जो मेरी फ़िक्र के करीब भी हैं और दिल के करीब। उन उस्ताद शायरों में हफीज़ मेरठी साहब हैं, अबुल मुजाहिद ज़ाहिर साहब हैं और डॉक्टर ताबिश मेरी साहब। उनसे अब इनमें हफीज़ मेरठी साहब और अबुल मुजाहिद ज़ाहिर साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। डॉक्टर ताबिश मेरी साहब अभी मौजूद हैं, उनकी शायरी से मैं बहुत मुतासिर भी। वो वाक़ईतन ऐसे उस्ताद शायर हैं कि जिनकी सोबत में मुझे बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। आज भी मेरा राब्ता उनसे है, कई मुशायरों में अभी भी पिछला 2-3 सालों पहले भी उनके साथ साथ मुशायरे, 2-3 साल से तो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, इसलिए मुशायरों का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अब भी मैं अपने आप को तालिब इल्म समझते हुए डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब से गाहे बगाहे मशवरा लेता रहता हूँ। जी हाँ यूसुफ साहब, जिन बुज़ुर्ग फ़नकारों और असातिज़ा का आपने ज़िक्र फरमाया है, उनका नाम अदब की दुनिया में बड़े एहतराम से लिया जाता है। इनमें से बाज़ के साथ मेरे भी मरासिम में शेरी व फ़िक्री रहे हैं। मोहतरम यूसुफ राज साहब, फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन की आप बेशतर किस्तें मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। आज हम फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन के हमारे चैनल के बारे में आपके तासुरात जानना चाहेंगे। क्या
क्या फरमाते हैं आप? आपका चैनल अदब की बड़ी खिदमत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका चैनल फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन के बारे में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, और आपकी कोशिश और आपकी मेहनत और आपकी लगन इस चैनल के ज़रिए ज़ाहिर भी हो रही है। इस चैनल के ज़रिए अदबी महाज की मजबूती और तामीर अदब की आबियारी भरपूर अंदाज में की जा रही है। इसके ज़रिए अदीबों शायरों को मौजूदा ज़माने के हालात से रोशनास कराते हुए तामीर कदरों को फ़रोग़ देना, उर्दू ज़बान को पढ़ने और सीखने की तरफ मुतवज्जह करना, ये एक बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे और आप नौजवान शायरों जो वाक़तन शायर हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहें, यही मेरी दुआ है। यूसुफ भाई, हम आपके ममनून हैं कि आपके हिम्मत अफ़ज़ा कलमात के ज़रिए से बहुत कुछ जानने का मौका मिला। जज़ाकल्लाहु खैरा। यूसुफ भाई, अब आपके कलाम से मुस्तफ़ीज़ होने का वक्त है। आप दोहों पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप एक नज़्म ऐसे सुनाएं जिसमें दोहों का रंग पाया जाता हो, साथ ही अपनी गज़ल से भी नवाजें। अगर तरन्नुम के साथ हो तो क्या कहने। सूरह फातिहा की तर्जुमानी दोहों की फार्म में समात फरमाएं। तारीफ़ें उसकी सभी जो जग का करता, तारीफ़ें उसकी सभी जो जग का करता, बड़ा दयालु है वही सबका पालनहार, सबका पालनहार। मालिक उस दिन का जहां होगा सबका न्याय, मालिक उस दिन का जहां होगा सबका न्याय। पापी कोई भी वहाँ बचकर भाग न पाए, बचकर भाग न पाए। तेरे आगे ही झुके ईश हमारे शीश, मांगे तुझ ही से मदद, है तू ही जगदीश, है तू ही जगदीश। दिखा हमें तू रास्ता सीधा ऐ रहमान, उन लोगों का रास्ता जिसमें हो कल्याण, जिसमें हो कल्याण। उन दुष्टों की राह से बचा हमें करता, जिन पर तेरे क्रोध की पड़ी गजब की मार, पड़ी गजब की मार।
غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. زخموں نے گواہی دی، خنجر نے بتایا ہی، زخموں نے گواہی دی، خنجر نے بتایا ہی، میرے ہی محافظ نے خون میرا بہایا ہے، میرے ہی محافظ نے خون میرا بہایا ہے، سازش ہے عقابوں کو پھندوں میں پھنسانے کی، صیاد نے گلشن میں پھر جال بچھایا ہے، جب زخم تھا معمولی، تب کی نا مسیحائی، غفلت نے طبیبوں کی ناسور بنایا ہے، اے برق تپاں مجھ کو اتنا تو بتا، ہر بار میرا گھر ہی کیوں تو نے جلایا ہے. مقطع سماعت فرمائیں. توڑے ہیں ستم جس نے پوچھے ہیں وہی مجھ سے، اے راز بتا تجھ کو کس کس نے ستایا ہے، اے راز بتا تجھ کو کس کس نے ستایا ہے، زخموں نے گواہی دی، خنجر نے بتایا ہے. بہت خوب یوسف راز صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مانگے تجھی سے مدد ہے تو ہی جگدیش، مانگے تجھی سے مدد ہے تو ہی جگدیش. جگدیش کا لفظ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پیش فرمایا ہے. غزل کا یہ شعر بھی کیا خوب ہے. سازش ہے عقابوں کو پھندوں میں پھنسانے کی، سازش ہے عقابوں کو پھندوں میں پھنسانے کی، صیاد نے گلشن میں پھر جال بچھایا ہے، صیاد نے گلشن میں پھر جال بچھایا ہے.
بہت خوب یوسف بھائی، آپ کے کلام نے 1988 عیسوی کے مشاعرے کی یاد تازہ کرا دی جو بیلگام میں منعقد ہوا تھا۔ اب آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ نوجوان نسل کے قلم کاروں کے نام اپنا پیغام درج فرما دیں جو تاریخ میں بطور سند محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نوجوان نسل کے قلم کاروں کو میرا پیغام تو یہ ہے کہ وہ قدیم و جدید ادب کی گہرائی سے مطالعہ کریں اور حالات حاضرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے قلم کے ذریعے ملک و سماج کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ ان کے لیے بھی اور ملک و سماج کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا کلام کہیں، کسی اور کا نہیں۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی مشاعروں میں جو متشاعر ہوتے ہیں وہ جب شعر پڑھتے ہیں، کبھی کبھی وہ بڑے استادوں کے شعر بھی پڑھ جاتے ہیں مشاعروں میں، اور جو وہاں شاعر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو تو ٹوک بھی دیتے ہیں۔ اس وقت کیسی خفت ان لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ لہذا میرا اصل میں نوجوان نسل قلم کار جو ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی وہ یہ کام نہ کریں کہ کسی دوسرے کے کلام کو مشاعروں میں پڑھیں، بلکہ خود مطالعہ کریں، گہرا مطالعہ کریں، ادب کا مطالعہ کریں، استاد شعراء کے کلام کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی میرا ان کو مشورہ ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت شاندار پیغام سے آپ نے نوازا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ مشاعروں میں ہمارے نوجوان شعراء دوسروں کا کلام پڑھنے سے گریز کریں اور اپنی تبازات تخلیقات پیش کر کے ادب سے اور شاعری سے اپنی حقیقی محبت و وابستگی کا ثبوت دیں۔ محترم یوسف راز صاحب ہمارے دونوں ادارے سیدھی بات چینل اور فکر و فن شعر و سخن سے وابستہ جملہ احباب کی جانب سے، ہمارے ناظرین کی جانب سے اور خود میری اپنی جانب سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے فکر و فن شعر و سخن کے لیے وقت نکالا اور استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ ناظرین، یہ تھے محمد یوسف صاحب جو 12 راجستھان سے ہم سے محو گفتگو تھے۔ کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب مہمان معظم محترم محمد یوسف راز صاحب اور آپ کے میزبان عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ